سورہ فاتحہ۔ حلال ہے، بغض علی حرام، اب تو بتا حلال کا ہے یا حرام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقال الله سبحانه في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. خالق کریم پیغمبر حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ مخاطبوں کو ارشاد کرنا رہا ہے کہ کہہ دیجیے کہ میں تم سے کوئی معذرت میں تو جماعت سے نہیں مانگتا سوائے صاحبان قرابت کی موقف کی. میں نے کیا ضروری درمیان میں املا آ گیا ہے. اس کے معنی ہے کہ خالق کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ آپ کے تجل کا مطالبہ کیجیے اور وہ اجری صاحبان قرابت کی معافی. اور کچھ لوگوں نے لوگ عوام سمجھ سکتے ہیں بڑی دور پر علماء تعلق رکھتے ہیں، ایسے موقعوں پر اپنی کارستانی دکھا سکتے ہیں. تو انہوں نے ایک صورت نکالی گرامر کی چھانبین سے قواعد نحویہ کی بنا پر کے دو قسم کی ہوتی ہے. اللہ استثناء کے لیے ہوتا ہے، استثناء دو قسم کا ہوتا ہے، ایک استثناء متصل اور ایک استثناء منقطع. استثناء متصل تو یہی ہوتا ہے کہ ایک عام حکم ہے اور کوئی چیز اس میں داخل تھی اور اللہ کے ذریعے سے اسے خارج کر دیا گیا اور جنون سے نکال دیا گیا. کوئی الہ نہیں، اور کوئی الہ میں اللہ بھی داخل ہے کہ اللہ نے آ کر اللہ کو اس نبی کے دائرے سے باہر کر دیا. اس کا ثبوت ہو گیا. اسی طرح نہ کرنا کا ہم نے بھیجا ہی نہیں، تو اب اس میں بالکل ہی نفی تھی اور حیثیت سے بھیجنے کی نفی تھی. اس میں سے اللہ نے آ کر بتایا کہ نہیں، رحمتً للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں. تو رحمتً للعالمین والی حیثیت کا استثناء اس نبی سے یہ تو ہوتا ہے استثناء متصل، اور ایک ہوتا ہے استثناء منقطع.
تو استثناء منقطع میں ڈبل اس میں داخلی نہیں ہوتی، وہ اس سے پہلے ہی ایک الگ چیز ہوتی ہے اور بعد میں اس کو ذکر کر دیا جاتا ہے اللہ کے بعد، کیونکہ اللہ کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ اس دائرے میں کوئی کمی کی جائے اور اس کے اندر سے کسی چیز کو خارج کیا جائے۔ یہ اللہ جو ہے اس کا ترجمہ آپ کی زبان میں پہلے ہاں یہ بات ہے، ہاں یہ بات ہے، وہ سوا وغیرہ کے معنی تو کتنا خطے سے پیدا ہوتے ہیں اور اسے ہاں کے ساتھ اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ تو اس صورت میں یہ معنی مطلب ہوگا کہ میں کوئی وجہ نہیں چاہتا وہ تو اپنی جگہ پر کھڑا ہے، ہاں قرابت کرتے ہیں چلو اب کیا ابھی موقع میں کس نے قرابت کیا، ہاں قرابت لحاظ کرو، قرابت کا ویاپار کرو، تو اب یہ ہاں کہہ کے بات گئی ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ اجر ہے، اجر کا ثبوت جو ہوتا ہے وہ بات باقی نہیں رہی، یہ اس کوشش کا معنی چلے گا۔ تو اب اس کی مثالیں میں بھی دوں گا، اتنا ہی پتہ کہ وہ ہاں کے بعد جو کہی جائے گا وہ پہلے جس سے بالکل غیر متعلق تو نہیں ہو سکتی، یعنی کچھ نہ کچھ تو اس کا ہے اس پہلے سے ضرور ماننا پڑے گا، ورنہ وہ ہاں کہہ کے بھی کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یعنی درست نہیں ہوگا کہنا، ہاں کے ساتھ ایسی بات کہنا جو پہلے سے بالکل ہی اس کا تعلق نہ ہو۔ اس کی استثناء منقطع کی مثالیں جو علماء نے نہ ہو کے وہی گرامر کی بات ہے، تو گرامر کے علماء نے اس کی مثالیں دی ہیں۔ تو ایک مثال یہ ہے اس کی کہ جان القوم الا الحمار، پوری قوم نے خود کی کتنی دعوت کی تھی تمام کسی رئیس نے میرے قبیل میں حاصل مجھے لانے کسی نے تمام جو ہے دعوت کی تھی، اس کا حال اس نے دوسرے دن کسی کا بیان کیا تو اس نے یہ کہا کہ تمام قوم میرے یہاں ہاں گھوڑے جگہ نہیں ہے، تو اس کا یعنی گھوڑے جگہ قوم میں داخل ہی نہیں ہے، تو ایک ایسی چیز کو کہا کہ جو پہلے قوم کے اندر وہ تھی ہی نہیں، یہ ایک مثال اس کی ہے، اور یہ اللہ کے ساتھ ہے، اور اللہ کے علاوہ دوسری ترتیبوں سے بھی یہی مفہوم اللہ کا جن جن قدموں سے ادا ہوتا ہے اس میں بھی اس کی مثالیں اور بھی دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ تمام قوم آئی، اب آنے ہی کے ذکر میں یہ ہے کہ گھوڑے گلے، تو پھر بھی وہ بات ہے کہ وہ نہیں آئے، یعنی جو بات پہلے تھی آئے وہ گھوڑے گدھوں کو کہہ دیا گیا نہیں آئے، اس سے میں زور پہلے کرانے میں پیدا کرنا ہوتا ہے کہ قوم تو پوری آ گئی، ہاں گھوڑے گدھوں کو سمجھ لو کہ وہ بھی قوم میں ہے تو وہ بے شک نہیں آئے، تو رہا ذکر وہ آنے ہی کا،
اس آنے کے حکم میں ایک طاقت پیدا کرنے کے لیے ایک ایسی چیز کا نام دے دیا جو کوئی بھی سبحان اللہ قوم میں نہیں کرے گا، مگر رہے کہ وہ اس سے متعلق ہوا۔ اب اس کی ایک مثال میں اور دیتا ہوں، اس محل پر انہوں نے لکھا ہے کہ ہندا کے ساتھ ہوئی عرب کا شعر ہے، ولا عیب فیہم غیر ان سیوفہم بہن قلوب من قرائی قطائب، حدیث شعر شاعر کہتا ہے کہ ان لوگوں میں جن کی وہ تعریف کر رہا ہے بہادر لوگ، بہادری ظاہر یاد ہے مدرسہ میں یاد ہے احمد کی حرم میں، تو ان میں کوئی عیب نہیں، بس اتنی بات ہے۔ اب معلوم ہوتا ہے کہ عیبی کوئی نکال رہا کہ بس اتنی بات ہے کہ ان کی تلواروں میں دندانے پڑ گئے ہیں، اتنا انہوں نے دشمنوں کو بہادروں سے مقابلہ کیا، تو چونکہ دندانے ایک قسم کا تلوار میں تو ہے بھائی، تو اس کو اس نے عیب کے طور پر بیان کیا کہ اس عیب سے بھی نتیجہ نکلا کہ خود ان میں کوئی عیب نہیں ہے، کیونکہ یہ تلواروں میں دندانے ہونا خود ان کی شجاعت کے زیادہ ظہور کا ذریعہ ہے۔ تو یہ ایک مثال میں نے اور دے دی کہ یہاں بہرحال وہ عیب ہے نہیں، مگر اسے صورت سے بیان کیا ہے کہ وہ نسل عیب میں اور طاقت اور زور پیدا ہو گیا، اس کہنے سے کہ ڈھونڈتے نہیں ہیں ہم تو یہ عیب نکلتا ہے کہ کوئی دیر ہم بھی تلواریں صاحب وہی دندانے دار ہیں، کند ہو گئی ہیں، ارے بھائی انہوں نے جنگ کی ہے، اور جو کبھی میدان میں مقابلہ ہی نہ کرے اس کی تلوار تو بہت ساری تعلیم ہوگی۔ مگر یہ دیکھیے کہ وہ ہے اس کے متعلق ہی بات، وہ ہاں کہہ کے کوئی ایسی چیز نہیں کہی جا سکتی جس کا پہلے سے کوئی جوڑ نہ ہو۔ اب پرچی کے کوئی ایسا ہے پہلی مثال میں کہ تمام قوم میرے یہاں آئی، دعوت کا ذکر کہ تمام قوم میرے یہاں آئی، مگر میں کبھی بندہ ہی نہیں گیا ہوں، تو ہے تو ہاں یہ بھی مگر تھوڑی صحیح طور سے کلام کرنے والا اس کو صحیح سمجھے گا، اس لیے کہ آخر کبھی اس سے پہلے متعلق ہو گیا، کوئی رب اس سے نہیں رہا، وہ کہتا کہ اس شعر میں کہ ان میں کوئی عیب نہیں ہے، مگر یہ کہ کھلا شہر کے آدمی جو ہیں وہ بہت ہی اچھے چاہے ہیں، تو بتائیے کہ ان کی اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اس سے دوسرے شہر کے آدمیوں کے شاعر ہونے سے کیا واسطہ؟ تو اب یہ باتیں آپ کو سب سرے جیسے قابل مدرسہ بن گیا، بہت سے لوگوں کے لوگوں پر ہنسی دیا گئی، اور تو اب ایسی چیز جو عام کلام میں جو غیر متناسب ہو، کیا کلام الہی میں معاذ اللہ اس قسم کا غنیمہ ہو سکتا ہے؟ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، ارے اب اجری کے متعلق کوئی بات کہی جائے تو اس کا جوڑ ہوگا، اور اجر میں تو نہیں چاہتا، ہاں اپنے قرابت داروں کا خیال رکھو یا میرے قرابت داروں کا خیال رکھو، تو اگر اس کا اجر سے کوئی تعلق نہیں
تو پہلے کلام سے اس کا ربط کیا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ بس کسی بات کے نہ ماننے کی کوشش ہے. چاہے وہ انکار بنے یا نہ بنے، کچھ نہ کچھ وجہ انکار بنانا ہے. اور اب آئیے میں قرآن مجید سے پوچھوں کہ پیغمبر نے اجر مانگا ہے یا نہیں؟ اس توضیح کا خلاصہ طریقہ کہ اجر مانگا ہی نہیں. اب اگر قرآن کہے کہ اجر مانگا ہے تو پھر تو آپ مانیے کہ یہ اللہ ایسی ہے جو اللہ میں ہے، جو مار کر ماتا کے ساتھ ہے، یہ وہی ذریعہ ہے، کوئی دوسرا نہیں. اب قرآن کی آیت میں بہت دیکھیے خدا کہتا ہے کہ اجر مانگا ہے نہیں، اور معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگوں کے ذہن میں اعتراضات تھے کہ یہ اجر مانگنا خلاف کام ہے، ان کا جواب جیسا قرآن نے دیا ہے دوسری آیت میں. اور وہ آیت حافظان قرآن کو تو یاد ہونا چاہیے. اور اب میرے کہنے سے یاد کر لیں. یہ بھی خالق میں رسول کی زبانی کہلایا ہے. وہ کیا ہے کہ ماں سألتکم من اجر فہو لکم. ارے میں نے جو اجر مانگا ہے وہ تو تمہارے ہی لیے ہے. میرے بھائی پھر آواز سے پڑھ رہا ہے. اب کوئی ناظر آنکھ یاد کر کے دیکھ لے کہ قرآن میں یاد ہے یا نہیں، اور جو پاس قرآن ہے وہ یاد کر لے کہ کہیں پر انہوں نے پڑھا ہے کسی سورے میں ہے یا نہیں کہ وہاں تو دن ہوگا نہ تم جو میں نے اجر مانگا ہے وہ تمہارے ہی لیے ہے. تو معلوم ہوا کہ اجر کچھ مانگا ہے، ورنہ یہ کہنے کے مان نہیں چاہتے. اب جب کچھ اجر مانگا ہے تو وہ کس آیت میں مانگا ہے، یا کوئی دوسرا کوئی آیت کو ہے، یا اللہ کا حکم بولے بات دیکھیے. پھر بنا جا سکال اب اس آیت سے ایک آیت کو ملا کر نتیجہ نکالیے. یہ ایک آیت نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ منقطع نہیں ہے اور وسیلی ہے، اور وہ حقیقت سے ثبوت کی وجہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اجر مانگا ہے. اور اس آیت میں کیا تھا؟ اب وہ آیت کہہ رہی ہے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، سیوا صاحبان قرابت کی محبت سے. اور یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ جو میں نے اجر مانگا ہے وہ تمہارے ہی لیے ہے، یعنی نہ اپنے فائدے کے لیے نہ اپنے صاحبان قرابت کے فائدے کے لیے. اور آگے یہ بدل رہا پھر بدل رہا سوال ہے. اس سے میرا فائدہ ہے تو محبت کرو تو مجھے کوئی نفع نہیں ہوگا، تو محبت نہ کرو تو مجھے کوئی نقصان نہ ہوگا. اس حدیث کی مثال دوں، ظاہر ہے کہ یہ رسول اور جبر قربا کی بات ہے، مگر میں نے اللہ سبحانہ کی منزل کے وہاں سے چل کے اترتا یہاں تک.
منزل ارتقا پہ آتا ہوں ان کی منزل تک، ارے کبھی ادھر والا ادھر جاتا ہے، کبھی ستارہ ادھر سے ٹوٹتا وہ قرآن میں بھی کہہ رہا ہے، کبھی انشاءاللہ یہ آیت پر کلام بنے گی اور مساکر مجیدیں جب یہ سلسلے میں ہونے تک کہ ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، یاد دہانی کرتے رہیے، جو یاد دہانی ہے اہل ایمان کے فائدے کا باعث ہے۔ تو اب جس چیز کی رسول نے یاد دہانی کی ہے وہ ان کے فائدے کے لیے نہیں ہے جن کی یاد دلائی جا رہی ہے، اہل ایمان کے فائدے کے لیے۔ تو سب سے مقدم یاد اللہ کی، انہوں نے اللہ کی یاد طرح طرح سے دلائی، یاد الہی کو جزوے حیات بنا دیا۔ یہ پھر الگ موضوع ہے، اگر اس موضوع میں چلے جائیں تو پھر بہت ٹوٹا کے کلام ہو جائے۔ تو حضور یہاں یاد الہی جزوے زندگی ہے اسلام میں، دوسرے مذاہب میں اللہ کسی خاص اوقات میں یاد کیا جاتا ہے اور اسلام میں اللہ یاد رکھا جاتا ہے۔ بولا دیجیے وغیرہ تو پھر بدل آواز سے بولنا۔ تو اب اللہ کو یاد کرنے سے کیا اللہ کا فائدہ ہے؟ کوئی بندہ اللہ کا نہیں تصور کرے گا کہ اس کی یاد کرنے سے اس کا فائدہ ہے۔ دینی آدمی مطلب کا ایک دن کہہ چکا ہوں کہ دنیا مل کر سب سجود ہو جائے تو اس کے جاؤ جلال میں ذرہ بھر اضافہ نہیں، اور تمام دنیا مل کے منکر ہو جائے تو اس کے جلال جبروت میں ذرہ بھر کمی نہیں۔ تو اسے یاد کرنا ہے تو اس کے فائدے کے لیے نہیں، بندوں کے فائدے کے لیے۔ اب دوسری یاد جو رسول کے ذریعے سے خالق نے دنیا کے لیے فرض کرا دی وہ خود رسول کی یاد ہے، اور اس رسول کی یاد کے لیے رسول کا ذکر جو اذان بھی، رسول کا ذکر جو اقامت بھی، اور ہے نا یہ تو اذان اقامت پھر بھی نماز کا لازمی جز نہیں ہے، بڑی تاکید ہے، مگر یہ کہ جزو نماز نہیں ہے، لیکن اب خود نماز میں ارے درود میں کسی کو اختلاف ہو، حالانکہ امام شافعی نے جو ان 4 اماموں میں سے ہیں جن میں سے ہر ایک کے پیروی معیار نجات مانی گئی ہے، تو وہ امام شافعی فرما رہے ہیں اہل بیت رسول سے خطاب کر کے کہ کفاکم من عظیم الفضل انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ اے اہل بیت رسول آپ کی فضیلت کے لیے یہ کافی ہے کہ جو آپ پر درود نہ دے اس کی نماز ہی نہیں۔ خیر کے لیے کوئی مطلب ہے خیال درود کو درود سمجھے، لیکن وہ درود سے پہلے وہ جو تشہد ہے اس تشہد میں جس طرح اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا ضروری، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کے بعد اشہد ان محمدا
اب ضرور رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے خاص اور رسول ہیں. تو ہر صاحب ایمان جو کہوں، ہر دعوے دار ایمان مسلمان، اور بغیر دعویٰ ایمان کے اسلام ہوتا ہی نہیں ہے. تو جو مسلمان ہے وہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ کیا یہ تصور اسلام میں گنجائش رکھتا ہے کہ رسول نے اپنے نام کو جزو نماز بنا دیا. یاد رکھیے اگر یہ تصور ہو گیا تو اسلام گیا، کسی فرقے کا نظر نہیں. وہ بالکل کسی فرقہ اسلامی نے اس کی جگہ نہیں. تو ماننا پڑے گا کہ رسول کی یاد سے اس نے جزو نماز بنایا. تو اب اس کے کیا رسول کو فائدہ پہنچانا تھا؟ اگر نماز سے اللہ کو فائدہ نہیں تو نماز کے کسی جز سے بھی رسول کو فائدہ پہنچانا مد نظر نہیں ہے. جس طرح نماز سے نمازی کو فائدہ ہے، اسی طرح وہ تشہد پڑھے گا تو اس کی نماز صحیح ہوگی، اس کا نماز میں شمار ہوگا، رسول کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو جس طرح ہے کہ خدا کی یاد سے خدا کو کوئی فائدہ نہیں، جس طرح رسول کی یاد سے رسول کو کوئی فائدہ نہیں، اسی طرح صاحبان قرابت کی محبت سے ان قرابت داروں کو کوئی فائدہ نہیں. بولا جلدی وجہ پھر بولے دعوت تو پڑے. اب یہ آیت میں کہ ماں کا التحو میں نے دن کو بند رکھوں، تو میں نے اجر مانگا ہے وہ تمہارے ہی لیے ہے. یہ اسلام عربی میں نفع کے لیے ہوتا ہے، یعنی اہل بیت کے نفع کے لیے نہیں ہے، ذوی القربیٰ کے نفع کے لیے نہیں، تمہارے ہی نفع کے فائدے کے لیے. مگر اب یہ ابھی غور طلب ہے کہ یہ فائدہ کون سا ہے. اہل بیت کے رسول کو رکھیں گے تو تمہارا بھی فائدہ ہے. اب اہل بیت کے رسول کو رکھنے سے ہمارا فائدہ کیا ہے؟ کیا دولت مند بہت ہو جائیں گے؟ ساتھ مشاہدہ ہے کہ اہل بیت کے دوست زیادہ تر پریشان حال ہے. اور یہ کوئی بے سمجھی بات تو بھی ہے. حضرت حبیب ابن طالب علیہ السلام نے فرما دیا کہ من کان من شیعتنا فلیتخذ من الفقر جلدہ، جو ہمارے دوستوں میں محسوب ہونا چاہے اسے تیار ہو جانا چاہیے فقیری کا لباس پہننے سے. اب وہ خدا کی نعمت سے دولت مند ہو بھی جائے مگر محبت الہی کی بنا پر رہنا چاہیے کہ اگر حوالی کو زمانہ مجھے محتاج نہیں کرنا تب بھی میرے پاس ملائے علی کا دور ہے. بڑا روٹی وغیرہ اور اس کے لیے مجھے یاد آ گیا مجھے امام جعفر صادق کہ
ہندوستان میں اہل بیت علیہ السلام میں سے شخص کو پہلے ہی کہ اتنا بلند نظر نہیں ہوتا، یہی حضرات اس کو بلند نظر پہ بنا کے رکھتے ہیں۔ تو ایک دن اس نے ارے جب ہمارے ڈاکٹر اقبال نے اللہ کا شکوا کر دیا تو وہ بیچارہ اگر شکوا کر رہا تھا، اس نے ایمان کی بارگاہ میں گویا ایک طرح کا شکوا کیا کہ حضور جتنے ہیں آپ کے دوست ہیں سب فقر و فاقے میں مبتلا ہیں، آپ نے اچھا تم بھی فقر و فاقے میں بہت گرفتار ہو، ایسی اب کیا بتائیں کیا ہے، اور خود اپنے اوپر گزر رہی تھی جنیتوں سے ایک ساتھ ہوا تھا، تو کیا بتائیں کیا ہے فقر و فاقے۔ آپ نے فرمایا میں سمجھتا ہوں بڑے دولت مند، اس نے کہا کہ حضور میں حل کر رہا ہوں آپ دیکھیے، اور دوسروں کا حال بھی مجھے ذاتی طور پر معلوم ہے، آپ نے فرمایا نہیں سوچ نہیں رہے ہو، تم سے بہت کون دولت مند ہو، اور پھر اسے ذرا ہے اس نے کہا سچ بتاؤ، جانتے تھے کہ بڑا مخلص ہے جو، فرمایا کہ سچ بتاؤ کہ جو بڑے سے بڑے دولت مند ہوں وہ اپنی پوری دولت دیں اور یہ کہیں کہ یہ ملائے ہوئے تو چھوڑنے کے لیے تیار ہو کے حضور کتنی بھی دولت ہو کر ٹھکرا دیں گا، اللہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ ملے چھوڑ پھر آپ نے پھر تم سے تو کے کون دولت ہو، یہ تہوار سے وہ حقیقت کر رہا تھا کہ خالد نے شاہ سے فرما دیا کہ جو میں نے اجر مانگا رسول کی زبان سے لائے کہ جو اجر مانگا ہے تمہارے لیے تمہارے فائدے کے لیے، تو اب فائدہ میں دولت ملے گی وہ سمجھ چاہیے تو اس کے خلاف کے لیے تیار رہنا چاہیے، وہ مل جائے کہ دولت تو اللہ کی نعمت ہے، مگر یہ کہ دولت کو ضلع کے مقابلے میں کوئی چیز نہ سمجھے، عرب کے شاعر نے کہا وہ حدیث قرآن سے بھی ثابت ہے کہ ماں وسن دین اور دنیا عزت سما، کیا کرنا کہ دین اور دنیا دونوں کسی کے پاس اکٹھا ہو جائیں، تو اسلام دین رحبانیت تو ہے کہ یہاں دین اس وقت تک نہ ملے جب تک دنیا کو بالکل چھوڑ نہ دو، یہ تو رحبانیت کے دین کا نظام ہو سکتا ہے، اسلام کا نظام یہ نہیں، تو اب یہ بہرحال یہ تو ہے نہیں کہ محبت اہل بیت سے دولت بہت ملتی ہو، عزت بہت ملتی ہو، ظاہر ہے کہ اکثریت کی نگاہ میں تو گر جائے گا جب ان کے خلاف راستہ اختیار کرو گے، تو اہل دنیا کے یہاں عزت نہ ملے گی، کوئی شہرت ہو تو ہاں ان کے نزدیک تو ہم گویا بدنامی کا مرکز ہے، تو اگر بدنامی والی شہرت ہے تو ہو سکتی، لیکن جب دنیا اس کی قدریں نہیں جانتی اس محنت کی، تو وہ کیوں شہرت نیک
اپنے درمیان لے لی. معلوم ہوا کہ تمہارے لیے ہے ابھی یہ مبہم بات ہے. ہم سوچ نہیں سکتے کہ ہمارے لیے ہے کہ آخر کیا فائدہ ہوگا. تو اب دوسری جگہ وہ فائدہ بتایا ہے قرآن. سب آیتیں ایک دوسرے کی تفسیر کر رہی ہیں. وہاں کہا کہ سوا مودت قربا کے اور کچھ نہیں چاہتا. دوسری جگہ بتایا کہ جو میں نے جہر مانگا ہے وہ تمہارے لیے ہے. اب تیسری آیت میں تفسیر ہوتی ہے کہ ہمارے لیے وہ کیا ہے. پھر کیا ہو رہا ہے کہ لا تلکم ابتدا وہی اس سے کی گئی ہے کہ میں تم سے کوئی عدل نہیں چاہتا الا من اتخذ الى ربه سبیلا، سوائے اس کے کہ کوئی اپنے پروردگار کی طرف راستہ ڈھونڈنا چاہے. آپ سب لوگ کو ملا کے دیکھیے تو معلوم ہوا کہ اللہ کا راستہ اسی وقت ملے گا جب زمین پر باقی محبت. تمام بحثیں برائے گئے ہیں، ورنہ دلیل اسلامی میں یہ راست ہے کہ یہی ذریعہ قربا ہے اور انہیں کی محبت ایسے رسالت ہے اور آئے مودت سے یہی ملا اور اس کا ثبوت وہ کتابیں ہیں جو علماء اہل سنت نے خاص اسی موضوع پر اسی آیت کو سامنے رکھ کے کتاب کے نام رکھتے ہیں. اب میں ان کتابوں کے نام لیتا ہوں اور حقیقت میں تاریخ مرقعوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے جو نمونے ہیں ان کو یاد کرنا بھی اتحاد بین المسلمین کے لیے ایک ضروری چیز ہے. جناب قسطنطنیہ وہاں کے شیخ الاسلام محمد بن سلیمان بلخی سندوزی 9ویں صدی ہجری کے عالم ہیں اور قسطنطنیہ کے ہیں اور وہ کتاب لکھتے ہیں اور نام اس کا کیا ینابیع المودہ، مودت کے سرچشمے. یہ مودت کی لفظ ان کے ذہن میں کہاں سے آئی؟ آئے مودت کی. چنانچہ انہی ذوی القربیٰ کے فضائل میں کتاب ہے اور نام اس کا یہی ہے ینابیع المودہ. اس کا ترجمہ میں نے خیال دیکھا ہے والوں میں کہ آپ کے یہاں لاہور میں اردو میں ہو چکا ہے ترجمہ. اصل کتاب عربی میں ہے لیکن وہ ترجمہ آپ کے یہاں موجود ہوگا کسی جگہ. تو اب یہ ینابیع المودہ کہاں سے نام آیا؟ اگر آئے مودت کے یہی معنی ان کے ذہن میں نہ ہوتے. اور جناب سید علی حمدانی جو کشمیر میں، اب وہ کشمیر جو کرتا ہوں اس میں مقبوضہ غیر مقبوضہ وہ آپ کے یہاں کے معاملے ہیں وہاں کے معاملے ان سے بیٹھ نہیں ہے، جس کا نام ہمارے گاؤں میں کشمیر رہا ہے. تو کشمیر میں جتنی اسلام کی مردم شماری ہے یہ سید علی حمدانی کی رسم منت.
یہ اس وقت مسلم اکثریت کسی میں ہے وہ سید علی حمدانی کی تقریر کا نتیجہ ہے. تو ان کی کتاب ہے کیا؟ اس کا نام بالکل قرآن سے لیا گیا ہے کہ کتاب المودۃ فی القربی. المودۃ فی القربی والی کتاب، اور اس میں انہیں حضرات کے فضائل اور مناقب ہیں. اور اب وہ جدید دور میں مجھے نہیں معلوم اس کا ترجمہ یا کرا، لیکن وہ علامہ حائری کے والد بزرگوار مولانا ابو القاسم، انہوں نے اس کا ترجمہ اور شرح فارسی میں اپنے دور میں کی تھی، اور وہ لاہور میں کبھی تھی، وہ میں دیکھ چکا ہوں. تو وہ بھی لاہور میں اس کا ترجمہ اور شرح فارسی زبان میں علامہ قمی، علامہ حائری قمی سے، اس کے والد ماجد ابو القاسم قمی لاہوری کہلاتے تھے. تو انہوں نے اس کا ترجمہ اور فارسی شرح یہ کی تھی. تو یہ کتاب، اب یہ تو لفظ مودت کی لیتی، اور جو نتیجہ مودت ہے اس کے لیے کتابوں کے نام دوں، اور کتابوں کے نام سے آپ لکھنے والے کے اعتقاد کو محسوس کیجیے. کہ ہمارے یہاں فرنگی محل مرکز رہا ہے، اور فرنگی محل کے قابل ملا محمد مبین، جن کی کتاب منصف کی شریعت الم، ملا مبین نے تو اپنے داخلے نصاب درس رہی ہے منصف. تو وہ ملا مبین نے فرنگی محل لی، وہ تقریباً 300 صفحے کی اس کی کتاب ہے، اور اس کا نام سنیے گا مناقب پنچمن پاک میں ہے، اور اس کا نام ہے وسیلۃ النجات. اب یہ آیت سامنے ہے کہ الا من اتخذ الی ربہ سبیلا، بس ان کو محبت کرو تاکہ اللہ کی طرف جانے کا راستہ وسیلۃ النجات، نجات کا ذریعہ، نجات کا وسیلہ. اور حافظ محب الدین طبری، اور یہ حافظ وہ حافظ قرآن کے معنی میں نہیں تھا، بلکہ یہ علم حدیث کی اصطلاح تھی، جس کو 30,000 حدیثیں میں متنفرد یاد ہوں، وہ حافظ کہلاتے تھے. تو متاثرین میں یہ حافظ محب الدین طبری، اور ان کے بعد حافظ جلال الدین سیوطی. بس سیوطی کے بعد پھر کوئی ایسا نہیں ہے جس کے نام کے ساتھ حافظ آتا ہو. تو یہ حافظ محب الدین طبری، ان کی کتاب کیا ہے اس کا نام بھی دیکھیے، اور پھر اس کے موضوع کو جو انہوں نے اظہار کیا ہے اس میں آئے مودت کو جھلکتا ہوا دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں ذخائر العقبا فی مناقب ذوی القربا. اور دیکھیے اور علامہ عبد القادر عجیب شافعی جو یمن کے عالم تھے، ان کی کتاب ہے، اتنی عربی اردو افراد جانتے ہیں کہ ذخیرۃ المعال فی مناقب الآل. ذخیرۃ المعال، معال یعنی انجام، تو انجام کے لیے ذخیرہ،
وہاں کا ذخیرہ اسی گھر پر ملتا ہے، وہ ادھر ادھر کہیں نہیں ملے گا۔ تو ذخیرۃ المعاد کی مناقب الحدیث کا حوالہ وہ سجدے کے بیان میں 11 محرم کو جو سجدہ میں نے کسی مجلس میں کیا وہاں میں نے حوالہ دیا تھا، علامہ عبد القادر علیلی شافعی کی کتاب ہے یہ ذخیرۃ المعاد فی مناقب الحدیث۔ تو ان ناموں سے آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ لکھنے والے کا اعتقاد کیا ہے اور لکھنے والا آئے مبشر کی کس تفسیر کا قائل ہے اور وہ ذوی القربیٰ کنہیں سمجھتا ہے۔ یہ تمام مناظر ان کتابوں سے نمایاں اور یہ میں نے ظاہر ہے کہ بس کوئی خاص تلاش نہیں کی ہے ان کتابوں کی، اور مجھے سر دست جو کتاب نام مجھے یاد آتے گئے جو آپ کے سامنے پیش کیا، جب بھی موضوع ہو تو ظاہر ہے کہ خاص طور سے ڈھونڈ کر کتابیں نہیں دیکھتے، آپ کے سامنے جو نام ہے یار وہ پیش کر دیتا ہوں تو یہ پتہ چلے گا۔ اور بھی کتابیں یقیناً بس اثرت ہیں اور پھر ذوی القربیٰ میں بعد میں اتار پیدا کی، یعنی بعد میں تمسکن پاک کے آرام لکھے، اور انہی میں سے بعض وہ ہیں کہ جنہوں نے تمام 12 امام کے نام اور ان کے حالات پوری کتابیں، جس میں علامہ محمد ابن طلحہ شافعی ہیں، ان کی کتاب ہے مطالب السعول فی مناقب آل رسول، اس میں 12 امام کے حالات، اور علامہ ابن طبار مالکی ان کی کتاب ہے الفصول المهمہ فی معرفت الائمہ، اور وہ ائمہ کون تھے؟ 12 امام۔ تو یہ تو جدید رجحانات ہے جو کسی فرقہ اسلامی میں ان کی جگہ نہیں ہے، جو آج کل علانیہ سامنے آئے ہوئے ہیں، ورنہ ابھی تک میں نے رد دیا نے کتاب سوال ہے تمہارے کو، لیکن اس میں بھی 12 امام کیا ہے۔ اس وقت جو رد میں ہماری کتاب بھی ہوتی تھی، خدا کے قسم اس کا انداز مجھے اس کو ابھی پسند آتا ہے، اور پھر اس سے مجھے کیف حاصل ہوتا ہے۔ اس وقت میں جو ہماری رد میں کتابیں ہوتی تھیں وہ بھی اس وقت سے ہوتی تھی کہ کیا تمہیں محض اللہ بیٹھ ہو، ہم بھی محض اللہ بیٹھ، دیکھو ہمیں بھی ان 12 امام سے منگا کے جتنے یاد ہیں اتنے معلوم ہے۔ تو خدا کی پسند یہ وہ بارگاہیں ہیں کہ جہاں پروانوں کی کثرت ہمیں ناگوار نہیں ہوتی، اور آگے یہ وجہ یہاں تک کہ شدید ترین کتاب جو ہماری رد میں ہے اور اس کے تو نیچے مت کپڑے ہیں کرتے کے تصرف نہ کیا ہو، کیونکہ ابھی سینا نہیں ہے، قدیم کتابیں جو نکلتی ہیں اس میں اکثر تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اگر ترجمہ کا ایسا ہی ہوا ہے تو یہ جو سب سے زیادہ کثیر النساء کتاب ہمارے فرقے کی رد میں ہے تو اثنا شریعہ عام عوام سے اس کے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ یعنی جماعت اثنا شریعہ کو بطور چند ایک تحفہ دیا گیا ہے، غالباً ذہن میں حضرات کے اس کے نام سے یہی آتا ہے کہ یہ ہم کو چند ہے کہ ہم ایک تحفہ دے رہے ہیں تمہیں، لیکن جو کتاب کو پڑھے اور دیباتا پڑھے تو پتہ چلے گا کہ انہوں نے لکھا ہے دیباتے میں
بھائی ترجمہ دیکھ لیجیے، اگر یہ ہے تو سمجھیے کہ اصل ترجمہ ہے، ورنہ اگر یہ نہیں ہے تو تصرف ہوا ہے۔ تو انہوں نے لیلاتے میں لکھا ہے کہ میں نے ان کا اس کا نام تحفہ اثنا عشریہ ائمہ اثنا عشر کی تعداد کے مطابق تیمم و تبرک کے لیے رکھا ہے، اور اسی لیے پوری کتاب میں 12 باب لکھوں گا اور ہر باب میں 12 فصلیں ہوں گی، یعنی شروع سے لے کر آخر تک بارے امام کو یاد رکھوں گا۔ تو سلف سے جو مخالف سیرت حضرات کتابیں میں لکھتے تھے، ان کا انداز یہی تھا کہ اہل بیت کے دامن کو چھوڑنا نہیں چاہتے، بلکہ مظاہرہ اسی کا تھا کہ ہم بھی پہنچ گئے تھے خدا کی یہ آئے جو میں نے پڑھی، تو اب اس کے بعد تو آئے موجود کا مفہوم بہت زیادہ تھا، اور اب جو چیز کا لفظ کر رہا تھا کہ وہ جب قرآن نے کہا ہے کہ یہ تمہارے لیے ہے اور تمہارے لیے اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، تو اب کیا رسول کا فرض نہیں ہے؟ رسول کا کام ہے برائے نجات بچانا، رسول کا کام ہے اللہ کی طرف دعوت دینا۔ تو جن ہستیوں کے ذریعے سے اللہ کا راستہ ملے، رسول کا بحیثیت رسول فرض ہے کہ ان کا تعارف زیادہ کریں، اور اس لیے متفق علیہ ارشاد ہے 2 ائمہ اہل سنت کا محدثین میں سے، ایک امام احمد بن حنبل، یہ بھی ائمہ اعزاز میں سے، جیسے امام شافعی ایک ہے، جیسے امام احمد بن حنبل، تو ایک وہ اور ایک حافظ، دو حافظ وہی کی آئی، حافظ یا ابن معین اور امام احمد بن حنبل، ان دونوں کا ارشاد ہے متفقہ۔ اور اسے علامہ ابن حجر مکی نے کا نظر کیا ہے کہ لم یرد فی وقت احد من الصحابہ من الفضائل الاستحاء والحسان ما ورد فی وقت علی بن ابی طالب، کسی کے بارے میں صحابہ میں سے اتنے مستند اور معتبر احادیث وارد نہیں ہوئے ہیں جس نے حضرت علی بن ابی طالب کے بارے مگر اگر غریبی ہے کہ اسی کثرت فضائل سے بعض حضرات نے اس کے کمزور ہونے کی دلیل قرار دی ہے، عجیب منطق ہے، کیونکہ بہت زیادہ فضائل میں اس کے معنی ہیں کہ اس کی حیثیت نہیں، اور وہ اگر انہوں نے ہجرت نہ کی ہوتی تو ان کے تعارف کی زیادہ ضرورت ہوتی، مگر بعد میں تو وہ آتی کہ آ گئے تھے بابا اردو جناب عبداللہ، تو انہوں نے ایک کتاب ان کی ہے چند احمد، ہاں کچھ یہی ہے چند احمد سے، تو وہ چند احمد اس کتاب میں یعنی اپنے دور کے جن جن بڑے آدمیوں سے انہوں نے لکھا ہے، ان میں سے چند کو منتخب کیا ہے اللہ سیکھنے کے لیے۔ وہ ہمارے یہاں سرکاری امتحانات کے کورس میں داخل ہے اردو کے شعبے میں، تو اس میں وہ
وہ شخصیتوں میں سے ایک سیاہ اہم شخصیت، اس کے بھی حالات ان کے احباب میں وہ بھی تھے، تو ڈٹ کے غالباً دینا تھی ویلی بن گرانی، ان کے حالات میں وہ تحریر کرتے ہیں۔ اب ہم نے جو ان کے قلم سے دیکھا ہے، انہوں نے کہا ہے یا نہیں، بہرحال راوی ہے، اور بہرحال ہم تو بات بھی دیکھتے ہیں، کہنے والا کوئی ہو۔ تو انہوں نے لکھا ہے اسی کتاب میں اسی طرح سے فرق میں نام ہو سکتا ہے، تو اس میں تحریر کرتے ہیں من صاحب کے متعلق، دیکھیے وہ کیا تھے مگر دو انصاف پسند تھے، یہی کہ آپ ایک بار محسوس کریں گے۔ کے مگر دو انصاف پسند تھے، تو کہتے تھے وہ کہ اتنی حدیث حضرات دیکھ تو رسول ہے، بہرحال مطلب تو کیا کرنے جو ان کے بارے میں اتنی حدیثیں کثرت سے آنی، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے رسول اللہ کا اور کوئی کام ہی نہیں تھا، ہر لوگ بیٹی کی تعریف، نوازوں کی تعریف، داماد کی تعریف، بس ہر لوگ دیکھے یہی کام تھا، اس کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں تھا، یعنی دو چار حدیثیں ہوتی تو ہم مان لیتے، اور اتنی کثرت سے حدیثیں ذہن قبول نہیں کرتا اور جیسے اور کوئی کام ہی نہیں، تو بعض لوگ انداز بیان ایسا ہوتا ہے کہ سننے والا جیسے شرمندہ ہو جائے، یہ ہنر ہوتا ہے اظہار خیال کر کہ سننے والا شرمندہ ہو جائے، تو کوئی شرمندہ ہو، میں تو نہیں ہوں گا شرمندہ، میرے سامنے وہ فرماتے جنہوں نے لکھا ہے وہ کہتے جو بھی لکھتے میں یہ نہ دیکھتا کہ جماعت کے آدمی کسی جماعت کے ہیں غلط بات ہے تو بہرحال غلط ہے، وہ کوئی بھی کہنے والا ہو تو میں تو جانتا نہ ہوتا، میں کہتا جناب والا ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ایسا ہے کہ جیسے کوئی بہت دفعہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور بعد میں آ کے وہ یہ کہے کہ صاحب ان کا اور کوئی کام ہی نہیں، ہر لوگ بس قرآن پڑھا کرتے ہیں۔ ہر لوگ دیکھنے دے تو قرآن ہی پڑھا کرتے ہیں، ان کا ذریعے اس کے سوا کوئی کام ہی نہیں، بتائیے شرمندہ ہو جانا چاہیے؟ کوئی یوں کہتا تو میں کہتا بھی جناب اسی قرآن کے پہنچانے کے لیے یہ آئے ہیں نہیں تو ہر وقت قرآن نہ پڑھیں تو کیا توریت پڑھیں، کیا انجیل پڑھیں، کیا ضرور پڑھیں، کیا سرکار کی تصنیف سزا پر کتاب پڑھیں؟ قرآن کے پہنچانے کے لیے آتے ہیں وہی کام ہر وقت کرتے ہیں، تو بس جیسے وہاں میں نے کاروبار شرمندہ نہیں ہوں ویسے ہی میں کہتا ہوں کہ یار کا سوال ویسے ہی ہے، ہر وقت قرآن پڑھا کرتے ہیں، اسی کتاب کے لیے یہ بھیجے گئے ہیں پڑھنے کے لیے، تو آج ہر وقت ان کی باتیں بیان کرتے ہیں، کتاب کی جو تعلیم ہے اس سے زیادہ حسین مرکب کوئی ہوتے ہیں،
اور ماشاءاللہ یونیورسٹی کے سطح کے بھی طالب علم اور استاد یہاں موجود ہوں گے. آج کل تو فن تعلیم بھی ایک علم ہو گیا ہے. اس کے لیے طالب ہیں, اس کے امتحانات خاص ہوتے ہیں جہاں معلم تیار کیے جاتے ہیں, تعلیم دینا سکھایا جاتا ہے. تو تعلیم کو علم ہے. تو اس کی ایک بات ہے کہ یہ بہت تازہ یہ تحقیق ہے. اور اب دادا کے معنی آج کے دور میں 20-30 برس کی بھی ہو تو وہ تازی ہے. تو یہ تازہ تصور ہے کہ تعلیم کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک براہ راست تعلیم, بابا یہ بھی لگتے ہاتھ یاد کر لیجیے. ایک براہ راست تعلیم, ایک بغیر راہ راست تعلیم. اور ہم کا فیصلہ یہ ہے کہ براہ راست تعلیم اتنی کارگر نہیں ہوتی جتنی کہ وہ بالواسطہ میں نے لفظ دیں گے. بالواسطہ تعلیم کارگر ہوتی ہے. اب وہ بلا واسطہ تعلیم کیا ہے؟ سیدھے طریقے پر جیسے پرانا زمانہ طریقہ تھا کہ جو حروف سکھانا ہے تختی پر لکھ کے ان کو یاد کرانا شروع کر دیجیے. الف ب سے وہ حرف یاد کرانا, جو انگریزی پر آئیے تو اس کی حرف وہ حرف یاد کرانا شروع کر دیے. یہ ہے براہ راست تعلیم. اور وہ بالواسطہ تعلیم, بغیر براہ راست تعلیم وہ یہ ہے کہ وہ پھل دکھائیے جن میں وہ حرف آتے ہیں, وہ کھلونے دکھائیے جن میں وہ سے حرف آتے ہیں, وہ تصویریں دکھائیے جن میں وہ حرف آیا کرتے ہیں. یہ ہے جو راستہ تعلیم. انہیں بچہ سمجھے گا کہ بس تصویریں دیکھ رہے ہیں یا کھلونے دیکھ رہے ہیں, اور جب وہ اس کا نام یاد ہوگا تو وہ حرف یاد ہو جائے گا جو اس کے نام نہیں ہے. تو جب وہ نام سب اس کو یاد ہو جائیں گے تو اس میں حرف اسے یاد ہو جائے. جو مقصد تعلیم تھا وہ تفریح سے ذریعے سے پورا ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں زیادہ کارگر ہے, ذہن نشین ہے. طلبا کے ذہن پر میں کہتا ہوں دنیا ہے تو یہ حالات معلوم ہے, اور خدا و رسول کو یہ طریقہ دونوں طریقے شروع سے معلوم تھے. وہ جو قرآن پڑھا جاتا تھا وہ براہ راست تعلیم تھی, وہ جو صورتیں دکھائی جاتی تھی
کل اب کیا تھا رات میں اس کو ذرا مزید تشریح کے تعلق کرتا ہوں کہ آج یہ رسمیاں جو تھیں جن کی ایک حیثیت رسول سے قرابت کی تھی اور ایک حیثیت یہ کرتی اللہ سے قربت کیسی ہے، انہیں اللہ کی تذکرات کا دکھانے والے یہ تھے اور تعلیمات اسلام کا مرقع یہ تھے، اس لیے اللہ کو مخصوص تھا ان کے فضائل کا بیان ہونا، اللہ کو مخصوص تھا ان کی محبت کا کی تبلیغ کرنا۔ تو اب ایک رسول کے افعال بحیثیت محبت ہیں قرابت، اور ایک رسول کے افعال بحیثیت اس سے کہ جو اللہ کے ساتھ ان کا ہے، ہمیں یہ دونوں حیثیتیں رسول کے افعال میں نظر آتی ہیں۔ اس کے چند فوائد پیش کیے ہیں۔ اور اب دنیا والے جیسے کہتے تھے جس کے لیے آگے تک تعلیمیں ڈھونڈی جاتی ہیں اور آیتوں کے معنی میں یوں کہوں کہ دل میں آزمائی کی جاتی ہے، تو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لوگوں کو انہیں جاتیوں کو بہت زیادہ نمایاں کرتے ہیں، اور خصوصاً وہ ایک رات جو ہے اس ایک رات کو ہر میدان میں بھیج دیتے ہیں، چیز میں ترتیب میں آگے آگے تو یہ کسی اور کو بولنے نہیں دیا جاتا، موقع ہی نہیں دیا جاتا، کسی دوسرے کو بیچارے طور سوچ کے جاتے ہیں نصرت اسلام کے بھی اور انہیں موقع ہی نہیں دیا جاتا۔ وہ جنرل کر چکا ہوں، ہمارا ایمان یہ ہے اور آیات قرآن کی پشت بنانی پڑے کہ افعال رسول سب باعث ربانی ہوتی، مگر یہ دنیا کی دبا بندی کے لیے اللہ کی مصلحت ہوئی ہے کسی اور کہ پیغمبر کے عمل کو اپنے عمل سے الگ کر کے دکھائے، کیونکہ رسول پر یہ الزام تھا کہ آگے بڑھاتے ہیں، تو اللہ کی مصلحت اپنے پیغمبر کے دامن کو اس الزام سے بری کرنے کے لیے اکثر یہ ہوئی ہے کہ ان کی خاص ہدایت نہ کی جائے اور ان کی طرف سے کام ہو اور پھر میری طرف سے اس کے متعلق دوسری ہدایت آئے تاکہ دنیا دیکھ لے کہ یہ رسول کا ذاتی عمل نہیں ہے کہ آگے بڑھاتے ہیں، اور نہ ہر صاحب فہم غور کرے کہ اللہ بعد میں وہی بھیج سکتا تھا، پہلے ہی نہیں ہدایت کر سکتا تھا کہ سورہ برات کی آیتیں کس کو دے کے دیجیے، کس کے ذکر کر کے بھیجیے، کہ پہلے ہی ہدایت نہیں کر سکتا تھا۔ ماننا پڑے گا کہ خالق کی حکمت تھی کہ پیغمبر کسی اور کو بھیج دیں اور پھر میں واپس ملواؤں۔ ورنہ معاذ اللہ خالق بے خبر رہا کہ وہاں وہ بھیجیں گے تو قبر سے جبریل کیوں نہ آ گئے؟ قبر سے جبریل آ جاتے تو پتہ نہ چلتا رسول کے عقل کا، یہ خود نہیں بخل کرتے۔ اگر ادھر سے رکاوٹ
نہ ہو تو یہ کسی کو بھی آگے بڑھانے کے لیے تیار ہے. لہذا ادھر سے شکوا زیادہ ہو سکتا تھا اسے پیغمبر نے بھیج دیا. کیا مجھے کوئی ہدایت اس کے بارے میں نہیں دی ہے تو میں نے بھیجے دیتا. اور بے ضرور بات ہے ایسی جا کے پہنچانا. مگر کیا کیا جائے کہ جبرائیل امین اتنے متفق علیہ حدیث امام نسائی بھی سیاہ خطہ کے مصنفین میں سے ہیں. ان کی مستقل کتاب ہے خصائص الہیہ اور اس نے اس کو کئی طرف سے جاری کیا ہے کہ جبرائیل امین آئے اور رسول سے فرمائے کہ لا یبلغھا الا انت اور رجل منک کہ آپ نے کسی اور کو کیوں بھیج دیا سوا آپ سے یا کوئی ایسا جو آپ کا جت ہو. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہلواتے ہیں اور واپس بلواتے ہیں اور آئے ہیں اس کے ثبوت کرتے ہیں جو ان کا دل ہے. وہ تو میں نے ایک مجلس میں عرض کیا تھا کہ وہاں تو پیغمبر نے کسی کو بھیجا ہی نہیں تھا. درد شکل قانون پھیلا ہو گئے. مگر یہاں ایک جملہ اور کہتا ہوں جو اس نے نہیں کہا تھا کہ جناب والا ابھی تک تو رسول سے قرابت دنیا دیکھ رہی تھی اور میں نے اللہ کے قربت اور ایک طرح کا رشتہ دکھلایا. اب میں کہتا ہوں کہ دنیا کوئی رشتہ در خیبر سے ڈھونڈے کہ اس نے بھی قسم کھا لی تھی کہ جب تک یہ نہیں آئیں گے اور اب اسے تفصیل سے نیت کرنا ہے. آپ کے لوہے دل پر نقص ہے مگر یہ کہ بس ایک حوالہ کہ خدا کی قسم اگر کسی غیر کا معاملہ ہوتا تو پیغمبر اتنی دیر نہ کرتے تبلیغ میں کہ آیت کو کیول بدل کے آنا پڑے اور کہنا پڑے کہ بس اب تبلیغ کر دیجیے. یہ نہ کیا تو کچھ کیا ہی نہیں. کھولا دیکھی رولے گا اور اب ملنے میں کون ہے جس کے کچھ قرابت دار نہ ہوں اور قرابت داری کے تقاضوں کو نہ جانتا ہو اور شخص کے کچھ قرابت دار ہیں اور قرابت داری کے تقاضوں کو ہر ایک سمجھتا ہے. میں کہتا ہوں کہ رسول کے یہ سب قرابت داری کا تقاضا دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ مال غنیمت میں حصہ زیادہ دیا کرتے تو میں سمجھتا کہ اپنی قرابت داری سامنے یہ قرابت داری کا نیا تقاضا ہے کہ ہر جگہ موت کے منہ نہیں
تو پورے غزوات میرے سامنے ہیں، مگر یہ کہ اب مجھے عرض نہیں کرنا ہے. اور بس اب آخری نقطہ یہ ہے کہ جب اسلام کو سب سے بڑی قربانی کی ضرورت پڑی، سب بھی وہی جسے کاندھے پر چڑھاتے تھے، جسے سینے پر سلاتے تھے، اسی کو منتخب کیا گیا اس بڑی قربانی کے لیے، اس عظیم تر قربانی کے لیے. اور اب میں حالات کو دے دیتا ہوں تو یہ محسوس کرتا ہوں کہ اب جتنی ان کی ناز برداریاں تھیں وہ سب اسی لیے تھی کہ یہ اس اسلام کے کام آئیں گے جس اسلام کی تصویر میں رکھ لی ہے. اور اس کا ثبوت ہے، اس کو شاید تعظیم تعارف والے موضوع میں عرض کر چکا ہوں، بتا لیں گے دیتا ہوں کہ حضور اگر اپنی محبت ہو، اپنے نواسے کی محبت وہ متقاضی ہو تو رخسارے بھی نواز سمجھتے ہیں، پیشانے بھی نواز سمجھتے ہیں، ہر حصہ جسم نواز سمجھتا ہے. مگر جب بوسے لیتے ہیں تو ایک کا گلا سنتے اور ایک کے دہن پر، اور جب دریافت کیا جاتا ہے تو فرماتے ہیں کہ ہاں اس کے دہن کے بوسے اس لیے لیتا ہے تو جان ہے اس دہن سے مستقل ہے، اور اس کے گلے کے بوسے اس لیے لیتا ہے کہ خنجر قاتل اس گلے سے مستقل ہے. بس ارباب آزاد اور یہاں میرا ذہن کچھ آگے بڑھتا ہے کہ اگر ایک بھائی کا دہن اس کا حقدار ہوا تو رسول اس کے بوسے لیں، اور ایک بھائی کا گلا اس کا حقدار ہوا کہ اس گلے کے بوسے لیں، تو یقین مانیے کہ صرف بہن کے بعد بوسے لیں. اور یہ واقعہ ہم کو ایک بڑے دلزور موقع سننے میں آیا. وہ موقع کب ہے جب ابو الفضل عباس رخصت کے لیے لینے میں آیا. اور اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ آئی ایسا ہے کہ ان کے جانے سے مولا کی کمر ٹوٹی اور رحمت کا پھر اور اس کی تفصیل جو میں نے اپنے بزرگوں سے پڑھی ہے وہ کتابوں میں بھی یقیناً ہے، مگر مجھے اس وقت بزرگوں سے وہ علماء ہیں جن سے سن کے وہ الفاظ یاد ہیں، جن الفاظ میں اس کا تذکرہ میرے گوشت ہوا ہے کہ جب ابو الفضل عباس میدان کی طرف جانے لگے اور حضرت زینب کے پاس آئے اور کیا کہ اب ہم جا رہے ہیں، اور ابھی تو بظاہر پانی لینے جا رہے تھے، یہ کہا کہ میں پانی لینے جاتا ہوں، مگر زینب تو سمجھ گئے کہ جو گیا وہ پھر واپس نہیں آئے. تو اب بات یہ واپس تھوڑے آئیں گے. لہٰذا فرمایا کہ بھائی جاتے ہو ایک حدیث سنتے نیچے کہاں تو بے شادی کے ساتھ جا رہے ہیں
اور کہاں سر جھکا کے بہن کے قدموں کے پاس اس لیے کہ سامنے دائرہ حدیث بنانا چاہتے باقی بھائی سنو ایک دفعہ بچپن میں بابا کی گود میں بیٹھی اب میں نہیں کہہ سکتا کہ بابا سے مراد ابھی ہے یا حضرت پیغمبر خدا اس لیے کہ جب اٹھنائن پر رنگے رسول کہلاتے ہیں تو کیوں زینب انہیں اپنا بابا نہ کہتی ہیں وہ کمسن ہے گود میں بیٹھنے کی عمر ہے تو ضرور رسول کہہ دو تو بابا کی گود میں بیٹھی تھی دیکھیے اتنی کمسن ہے کہ بزرگ کی گود میں بیٹھتی ہیں مگر خاندان رسالت کا انداز دیکھیے عام طریقہ دیکھیے کہ یہ کمسن لوٹی مگر اس کے بھی دوست پر ہدا ہے اور وہ دوسرے رہ گیا ہے کہ کہتی ہیں کہ بابا کی گود میں بیٹھی ایک دفعہ رضا میرے کاندھے سے ہٹ گئے تو بابا نے جھک کے میرے بازو سے بوٹے لے گئے فرماتی میں کھڑی ہو گئی میں کہا بابا یہ آپ نے آج کیا کیا فرمایا زینب مجھے اس وقت تصور ہو گیا ایک دن ان بازو میں رسی بنے حضرت زینب فرماتی ہیں کہ عباس اس وقت نہ سمجھتے تھے جب گوئی ہوئی اور سب بھاجیوں سے بھر گیا میں نے سوچا کہ جس بہن کے 18 نام اس کی مزاج ہے اس کے بعد انہوں نے